السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 152 یعنی 152 میں وَاذْكُرُونِي وَأَذْكِرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اب ذکر کیسے کریں؟ کیا تسبیح لے کے اس کے مالک کو جو ہے نا اس کے نام کو جپتے رہیں؟ تسبیح پھرانے کا نام ذکر ہے؟ یا خالی زبان سے طوطے کی طرح رٹنے کا نام ذکر ہے؟ جیسے مٹو پپی دے طوطے کو سکھایا جاتا ہے۔ کیا طوطا کو جس طرح سکھایا جاتا ہے مٹو پپی دے تو وہ طوطا وہی رٹتا ہے مٹو پپی دے؟ جس دن مٹو کو مٹو کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا اس دن وہ پپی کس سے مانگے گا، کیونکہ طوطا خود مٹو ہے۔ اسی طرح عبد کو رب کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو کچھ بات حقیقت کی بنے گی، کیونکہ ہم عبد ہے، وہ رب ہے۔ اب وہ ہے کون، کسے وہ کہہ رہے ہیں؟ تو ہم یہاں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم اپنی انا اپنی میں کو پہلے ہٹائے نہیں اور ذکر الہی پہ لگے ہوئے ہیں۔ رب جو فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي وَأَذْكِرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یعنی وہ تم جو کہہ رہا ہے، ہم غور و فکر کرنا ہے کہ وہ تم کس کو کہہ رہا ہے، اور تمہارا تو یہاں پہ لفظ غور کرنا ہے۔ تو پھر تم جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تو پھر میں کون؟ میں سمجھ میں آ گیا تو پھر تم اور تو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ رب کو میں کی حقیقت کا پتہ معلوم ہے، اس لیے میرا رب نے تم کہا، اور تم کو سمجھنا ضروری ہے، اور تم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جس وقت میں سمجھ میں آئے۔ رہا سوال فَاذْكِرُونِي وَأَذْكِرْكُمْ، یعنی منکے پہ مالا پہ اس کے نام کو جپنا محض ایک دروازہ کھولنا ہے، حقیقت نہیں۔ کسے دکھانا ہے یہ مالا، کسے دکھانا ہے یہ منکا پھیر رہے ہیں؟ کیا دنیا کو، ظاہر والوں کو دکھانا ہے؟ نہیں، ذکر کرو تو رب کی رضا کے لیے، اور فکر کرو اس کی پہچان کے لیے۔ جب بندہ رب کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیسے کرنا ہے چاہیے؟ رب کو پہچاننے کے لیے انفاس میں ٹٹولنا چاہیے کہ میرے وجود میں کہاں ہے،
اور میرے وجود میں یہ کس کی حقیقت ہے جو بول رہی ہے، اور میرے وجود میں وہ کیا ہے جو سن رہا ہے۔ میرے وجود میں اس کی حقیقت کو جاننا ہے جو دیکھ رہا ہے، جو خود ہی فرماتا ہے کلیم، کلام کرنے والا۔ اللہ کا ایک اسم ہے جس میں کلیم فرمایا گیا ہے۔ اللہ کا ایک اسم ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ کا ایک اسم ہے جو سمیع بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وجود حضرت انسان میں موجود ہیں۔ پھر فاذکرونی واذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ تو غور و فکر کرنا ہے، یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب سمجھ میں آ گیا ذکر کیا ہے، بڑے مزے کی بات ہے۔ زبان کا نام ذکر نہیں ہوتا، دل، دماغ اور روح کی ایک جا کا نام ذکر ہے۔ جیسے لمحہ بھر کے لیے ہمیں یاد آتا ہے کوئی دوست، اچانک سے وہ دوست آ گیا اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تیرا ذکر چل رہا تھا، بس اتنا سا لمحہ اس کی یاد کے لیے کافی ہے۔ جب حقیقت کا پتہ چل جائے گا، وہاں بندہ رب کو نہیں پکارتا، بلکہ رب بندے کو پکارتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ذکر اور فکر دونوں ایک جا ہوتی ہے۔ جیسے ہم خیال عارفانہ رکھنا ہے، ذکر وہ نہیں جو کہا جائے، ذکر وہ ہے جو دل میں جاگے۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ اب دل میں کیسے جگانا چاہیے اس کے ذکر کو، تو سنیے۔ زبان خاموش، دماغ خیال میں یار میں گم ہو، اور آنکھ اس کے دیدار میں مست ہو، تاکہ روح کو سکون ملے اور قلب اس کے اسم کو جپتا رہے، اور اس کے اسم کو دھڑکن میں آواز کہتا رہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ دل، دماغ اور روح کو ایکجا کر کے خیال یار میں مست ہونا، اس کا نام ہے ذکر۔ اور یہ سب اپنے ہی اندر ہے، کیونکہ آفاق بظاہر ہے، انفاس محکوم ہے، پردے میں ہے۔ اپنے پردے میں رب کی حقیقت کو سمجھنے کا نام ذکر حقیقی ہے، رب کی حقیقت کو جاننے کا نام ذکر حقیقت ہے، رب کی تصدیق کر کے اس کو پہچاننے کا نام ذکر حقیقت ہے۔ جب بندہ عبد ہو کے تصدیق رب کرتا ہے تو رب بھی بڑا خوش ہو کر بندے میں اس کے تجلیات کو نمودار کرتا ہے۔ بظاہر کرنے والی ذات خدا کی ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے، مگر جب بندہ خیال یار میں مست ہو گیا تو پھر کرتا خدا دکھتا بندہ۔
کہتا خدا دکھتا بندہ. یہاں غور و فکر کرنا ہے. الحمدللہ جب ہم اس حقیقت کو پہنچ گئے تو سمجھو بندہ خود میں اور مولا خود میں. خود کی حقیقت کو سمجھنا اور جاننا لازمی ہے. یہ ذکر حقیقی ہے جو کرو اور جانو، کیونکہ بندہ فرش پہ رہتا ہے اور مولا کے عرش کی حقیقت رکھتا ہے. جیسے شب معراج اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندے محمد کو راتوں رات سیر کرائی. کیا معاملہ ہے یہ معراج کا؟ یہاں ذکر اور فکر، دل دماغ روح کی یکجا جب ہو گئی تو بندے کو ہر لمحہ معراج ہے، ہر لمحہ حقیقت ہے، اور ہر لمحہ یہ سانس میں، یہ دل میں، یہ روح میں بسانا چاہیے. فَاذْكِرُونِي وَأَذْكِرْكُمْ. یار کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں. الحمدللہ شکر ہے رب کریم کا، اور میرے پیر و مرشد کی نظر عنایت ہے جو اس حقیر کو، اس ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، جو خود کی پہچان، خود کی حقیقت اور خودی کا نمونہ